مقصودہ رسم یہ تھی ان کی کہ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ حج کے ایام کے اندر یا حج کے مہینوں کے اندر نا وہ عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ سمجھتے. صحیح بخاری 1564 کے اندر آتا ہے کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ محرم کو سفر لیتے اور کہتے جب اونٹ کا معاملہ سستا لے تو پھر جب اس کے خوب بال اگ جائیں، یعنی سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو پھر جا کے عمرہ جو ہے نا وہ حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ عربوں کی پرانی روایات میں سے تھا کہ وہ سمجھ لیں کہ حج کے ایام کے اندر جو ہے نا، یا حج کے مہینوں کے یا سفر جو چل رہے ہوتے ہیں حج کا، اس کے اندر یعنی وہ حج کے دنوں میں یا اس کے ایام کے اندر یا اس کے مہینوں کے اندر جو خاص ہیں ان کے اندر وہ عمرے کو ناجائز سمجھتے تھے بلکہ گناہ سمجھتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے اوپر جب یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ چیزیں اس رسم کو ختم کرنے کا پریکٹیکلی معاملہ آیا، تو نبی علیہ السلام نے مکے میں جا کے سمجھ لیں کہ جب سمجھ لیں عمرہ کرنے والا معاملہ ہوا، تو پھر صحابہ کو پھر نبی علیہ السلام نے آرڈر کیا کہ جن لوگوں کے پاس بھی اپنی قربانی جو لوگ ساتھ نہیں لے کے آئے تو وہ اپنے سمجھ لیں کہ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں کنورٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل ابھی آگے بھی چل کے پتہ چل جائے گی. چونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ قربانی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو شعار والا ایک قلادہ بھی پہنایا ہوا تھا، اس وجہ سے قربانی کے اونٹ بھی تھے، اور دوسری طرف حضرت علی کو بھی بولا ہوا تھا قربانی کے اونٹ وہ بھی یمن والی سائڈ سے لا رہے تھے. تو چونکہ ایک قربانی ڈیزگنیٹ کر کے نبی علیہ السلام ساتھ لا رہے تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام یہ والا عمل نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، کہ قربانی انہوں نے پہلے سے وہاں سے مدینے سے یا اور جگہوں سے منگوا لی ہوئی ہے، ساتھ بھی لائے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ اپنے اس احرام کو یا اس قربانی کو سمجھ لیں عمرے کے احرام کے اندر نہیں تبدیل کر سکتے تھے، جس طرح باقی لوگوں کو نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے اندر اس کے اندر دو رائے آ گئی یا پھر تردد ہوا کہ یہ کس طریقے سے ہم حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیں، کیونکہ ان کے لیے ایک نیا آرڈر تھا. پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ عمرے کو حج کے ساتھ مکس کیا جائے. ٹھیک ہے، جس کو حج تمتع کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی سفر کے اندر پہلے آپ عمرہ کریں گے، پھر اپنا احرام کھولیں گے، اور پھر اس کے بعد سمجھ لیجئے اس کے بعد سمجھ لیں 8 تاریخ کو جا کے آپ دوبارہ سے احرام باندھ کے مینا والی سائڈ پہ حج کے مناسک ادا کرنے کا آغاز کریں گے. تو یہ ایک سفر کے اندر جب دونوں چیزیں، حج بھی آپ کو مل رہا ہے، عمرہ بھی مل رہا ہے، تو اس کو حج تمتع کا نام دیا گیا.